اب اردو میں تقریر پیش کرنے کے لیے سعد اللہ، یہ بھی جامعہ کے طالب علم ہیں اور اس سال حفظ میں داخل ہیں۔ الحمدللہ ان کے 15 پارے ہو چکے ہیں۔ موصوف جو ہے اردو میں تقریر پیش کرنے کے لیے ڈائس پر آئیں اور اپنی اردو کی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا ہے مگر اس بات کی کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے لیے دین کو خالص رکھے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، یہی مضبوط دین ہے۔ انسان اس دنیا آب و ہو میں بھیجا گیا، وہ ظالم تھا تو عادل بھی تھا، وہ جاہل تھا تو عالم بھی تھا۔ انسان کی تخلیق کچھ عجیب ڈھنگ سے ہوئی، خالق کائنات نے اس میں گناہ خصلتیں رکھ دی۔ اگر خدا کے انکار پر اتر آیا تو فرعون و شداد بن گیا، اور اگر اطاعت پر اتر آیا تو فرشتوں سے بھی بازی لے گیا۔ آپ اپنے محال پر نظر ڈالیں گے تو قدم قدم پر خالق کائنات کی عجوبہ کاریاں آپ کو تعجب میں ڈال دے گی۔ انسان کس طرح اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اور کس طرح نہیں، قرآن مجید میں اس سلسلے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن اگر اس کا خلاصہ چند الفاظ میں ادا کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر دل سے عمل کرتا ہے تو وہ رضا الہی کے مستحق ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے یا کرتا ہے لیکن دل سے عمل نہیں کرتا بلکہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اسے خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتے۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح دال میں نمک بیکار ہوتی ہے چاہے اسے کتنی اچھی طرح پکائی جائے، اسی طرح انسان کا عمل بیکار ہو جاتا ہے اگر وہ خلوص کے ساتھ نہ کیا جائے۔ آپ سینکڑوں روزے رکھ لیں، لاکھوں رکعات نماز پڑھ لیں، اپنا تمام مال غریبوں کو تقسیم کر دیں، ہر سال حج کر لیں، مگر آپ کے دل میں اخلاص نہ ہو، تمام کام دکھاوے کے لیے کرتے ہو، اپنے کو مولوی، حافظ، حاجی، نمازی، شریف آدمی کہلانے کے لیے کرتے ہو تو یقین رکھے کہ ہمارا یہ اعمال آخرت میں ہرگز مقبول نہ ہوں گے۔ آپ کی 2 رکعت نماز اگر اخلاص سے پڑھی گئی ہو تو اس عابد کے لاکھوں رکعتوں سے افضل ہوگی جو کہ دکھاوے کے لیے پڑھی ہو۔ آپ 1 پیسہ کسی محتاج کو دیتے ہو خلوص و قلب سے، وہ اس امیر کی دولت پر بھاری ہوگا جو لاکھوں روپے اپنی شہرت کے لیے بانٹ دیتے ہیں۔ الغرض میرے بھائیوں، یاد رکھو اخلاص وہ سکہ ہے جو ہر جگہ چلتا ہے۔ یقین رکھیں کہ شہرت کی غرض سے کوئی کام کرنا انسان کو وقتی شہرت کو بخشتا ہے مگر اس سے دائمی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ہم دائمی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ خلوص و دل سے دین کا کام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ تمام حاضرین کو اخلاص کی توفیق دے اور ایمان پر قائم رکھے۔ آمین۔